شان خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالغفور صاحب حقانی دامت برکاتہم العالیہ. الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ونشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله رب العالمين. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من سب الأنبياء قتل ومن سب أصحابي جلد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وصدق رسوله النبي الصادق الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمین. ختم نبوت کا جو طرفدار نہیں، ختم نبوت کا جو طرفدار نہیں، لا ریب وہ جنت کا حقدار نہیں.
جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ درود شریف ساری جماعت پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ صدر محفل اور منتظم اجلاس، مدیر مدرسہ، امیر مرکزیہ مجلس علماء اہل سنت حضرت شیخ الحدیث صاحب ادام اللہ ذلہ، اور مفتی اعظم حضرت مفتی حبیب الرحمان صاحبزادہ مولانا حماد اللہ درخواستی صاحب، اور ہمارے جامعہ عبداللہ ابن مسعود کے شیخ الحدیث، معلمین، مدرسین، علماء کرام، اور ہمارے طلباء، اور اس مقدس عنوان کے تحت اپنی دینی غیرت اور عشق رسول کا ثبوت دیتے ہوئے فصل کے سیزن میں دیہاتوں سے، گرمی میں شہر سے تشریف لانے والے ہمارے مجاہد مواحد بزرگوں، محترم مکرم سامعین، آپ کے سامنے اس عنوان پر اس میدان کے بڑے بڑے لوگوں کے خطابات، بیانات تفصیل سے ہو چکے۔ میں نے آتے ہی مولانا محمد لقمان صاحب کو عرض کیا کہ آپ بزرگ ہیں، آخر میں آپ کی بزرگانہ باتیں اور دعا، انہوں نے کہا نہیں میں پہلے بیان کروں گا۔ ختم نبوت کی کانفرنسیں پورے ملک میں ہو رہی ہیں، میرے خیال میں اس عنوان سے 5ویں جلسے میں میں اور مولانا محمد لقمان صاحب کٹھے ہیں، تو اکثر پہلے میرا بیان ہوتا ہے، آج ان کا پہلے صحیح۔ حضرت شیخ الحدیث بھی تشریف فرما ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جامعہ کا سالانہ اجتماع جلسہ کتنا بڑا ملک گیر جلسہ ہوتا ہے، ویسے بھی حضرت نے ہر عنوان سے یہاں ایک تحریک بنائی ہوئی ہے، لیکن آج کا جو جلسہ ہے اس میں صرف آپ اور میں اس غرض سے نہیں آئے جیسے پہلے آپ خطیبوں کو، ادیبوں کو مواعظ سننے آتے ہیں۔ آج ہم اس عنوان کے تحت کہو اپنی دینی غیرت کا اور عشق رسول کا عملی ثبوت دینے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ کیونکہ یہ مدارس، یہ قرآن حدیث کی تعلیم کہو، یہ ختم نبوت کا صدقہ ہے، اور قیام پاکستان سے لے کر اس وقت تک حضرت صاحب سے تفصیل سے پوچھو، حضرت درخواستی کی جو محنت ہوئی پڑی ہے ختم نبوت کے سلسلے میں، اب تو پوری تحریک اور پاکستان کی 50 سالہ تاریخ کی ختم نبوت کی خدمات میدان میں ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث نے اس عنوان میں بھی بڑی ہمت کی کہ حضرت درخواستی کی روح کو خوش کیا، اور اس عنوان کے تحت کانفرنس ہوئی خانپور میں، سب کو الحمدللہ۔ بزرگان ملت، نوجوانوں، طلباء کرام، چار دیواری میں بیٹھنے والی بیویاں، آج الحمدللہ ہمیں دین کی تعلیم، تبلیغ، دین کی دعوت، محنت نصیب ہے، کہو یہ ختم نبوت کے صدقے سے ہے۔ اور جیسے مولانا محمد لقمان صاحب نے فرمایا، قیام پاکستان سے لے کر اس وقت تک تم دیکھ لو، اس وقت مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی، جب ظفر اللہ قادیانی کو وزیر خارجہ بنایا گیا، اس نے جو کانٹے بوئے قادیانیت کے، آج اسی سلسلے میں ہمیں پریشانی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جیسے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ مارے کھاتے رہے، منت کرتے رہے، محنت کرتے رہے، اگر مرتد کی شرعی سزا نافذ کر کے مرتد کو قتل کر دیا جاتا، حضرت شیخ صاحب تشریف فرمائے، ابھی بخاری مسلم اٹھاؤ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ارتد فاقتلوہ، اکثر علماء بیٹھے ہیں، من ارتد، جس نے ارتداد کیا، نبوت کے سلسلے میں چوری کی، بغاوت کی، اس کے لیے کوئی توبہ، کوئی گنجائش، کوئی مقدمہ، کوئی اپیل، کوئی دلیل، کوئی وکیل۔ یہ یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں یہاں، اپنے محدث بیٹھے ہیں، مفسر بیٹھے ہیں، طلباء فاضل بیٹھے ہیں، مرتد کے لیے دنیا میں زندہ رہنے کی کوئی گنجائش، کوئی صورت، کوئی ضرورت؟ مولانا جو بات کہہ گئے میں اسی کو شروع کر رہا ہوں، اگر مرتد کو سزا دی جاتی تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑتا؟ جو بھی اٹھتا ہے عشق رسول کے دعوے میں، آر میں نبوت کا دعویٰ۔ پرسوں رات سندھ میں بڑا جلسہ تھا، میں وہاں سے آ رہا ہوں، سندھ میں ایک بشیر احمد نامی نے بیان دیا ہے تمام اخبارات میں، کانفرنس میں، سندھ کا ہندو ذہن رکھنے والا جی ایم سید ملعون جو مر گیا لیڈر، پچھلے مہینے بیان دیا بشیر احمد نامی ایک شخص نے
کہ سندھ کے لیے جی ایم سید نے اتنی محنت کی کہ ہم جی ایم سید کو نبی مانتے ہیں، اور اس کا سن، اس کے شہر کا نام ہے جی ایم سید کا سن، کہتا ہے اس کے سن شہر کو ہم مکہ مدینہ سے بھی افضل سمجھتے ہیں۔ سندھ کے علماء اجلاس کر رہے ہیں، اخبارات میں بیان آ رہے ہیں، اب صبح سندھ کے اخبارات پڑھے، اور مولانا نے کہا ہے جیسے یوسف قذاب لاہور کی جیل میں بیٹھا ہے، وکیل کھڑے ہیں، کوئی وکیل ہمارے جلسے میں ہو تو ناراض نہ ہو، وکیل تو پھٹا اس لیے لگاتا ہے کہ پیسے دو اور قتل کا مقدمہ لڑتا ہوں، جھوٹ سچ سچ جھوٹ۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ختم نبوت کے باغی کے لیے کوئی مقدمے کی ضرورت ہے؟ کوئی اپیل وکیل کی ضرورت ہے؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس کی ذاتی ڈیری پکڑی گئی۔ آپ کو مولانا اللہ وسائے نے دیگر علماء نے بتایا ہوگا، ذاتی ڈیری پکڑی گئی یوسف قذاب کی، 9 شادیاں کی، اپنے مکان پر جنت طیبہ لکھا، خلیفوں کا نام ابو بکر عمر عثمان علی رکھا، 9 عورتوں کی عزت لوٹی، نکاح کیا۔ اتنے لاکھ تو میں تمہیں نبی کی زیارت کراتا ہوں۔ آج قادیانی بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں، اور الحمدللہ اگر یہ آفیسران اور حکومت چوری نہ کرتے تو جنرل مرزا طاہر جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں لندن نکل گیا، اگر یہ لوگ تعاون نہ کرتے تو طاہر لندن نکل سکتا تھا۔ قوم تیار تھی کہ اس کا ٹکا بوٹی کر دیں۔ ختم نبوت کا مشن اتنا مقدس ہے، جیسے مولانا نے کہا ہے، پاکستان کا بچہ بچہ نبی پاک کے عشق میں کٹ مرنے کو تیار ہے۔ یہ اجلاس نمائندہ اجلاس ہے، حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ نے ہر تحریک کی قیادت کی ہے، آج ان کے جانشین نواسے تشریف فرما ہیں، گورنمنٹ کے سی آئی ڈی بھی مسلمان ہوں گے۔ ان لوگوں کے اجلاس کو دیکھ کر ہم سب مولوی مختلف جماعتوں کے یہاں اکٹھے ہیں، خانپور مرکز ہے جماعتوں کا، علماء کا، اولیاء کا۔ جیسے مولانا نے کہا، ہماری رپورٹ پہنچائیں کہ یہ یوسف قذاب مرتد جو بیٹھا ہے جیل میں، تم مقدمہ چلا رہے ہو، وکیل کھڑے ہیں، کسی صورت بچ جائے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کہو اس پر مرتد کی سزا نافذ کر دی جائے، مرتد کی سزا، اس پر مرتد کی سزا۔ جناب نواز شریف صاحب، آپ سمجھتے نہیں ہیں، ہمارا مطالعہ ہے، قیام پاکستان سے سکندر مرزا سے ایوب سے اس وقت تک جس وزیر اعظم نے، پرائم منسٹر نے ختم نبوت کے معاملے میں خیانت کی، اس کی حکومت تباہ ہوئی، وہ ناکام ہوا، اس کی حکومت ختم ہوئی۔ آج لاہور کے صوبائی دارالخلافہ میں وہ ملعون بیٹھا ہے جس کی ذاتی ڈیری اس کے سائن سے پکڑی ہوئی ہے، 9 عورتوں کی عزت لوٹی۔ کراچی میں جا کر ایک آدمی کو کہتا ہے اپنی بہو کو طلاق دے کر میرے حوالے کر دو، یہ نبی کے عشق میں بہت اونچی پہنچ چکی ہے، اس کو میرے حوالے کر دو، اس کی ذاتی ڈیری پکڑی ہوئی ہے۔ اور نواز شریف نے صوبائی وزیر بنایا بہت بڑے بریلوی مولوی کے بیٹے کو، اس کا عشق رسول غیرت بھی میدان میں نہیں آتی کہ لاہور میں اتنا بڑا کیس ہوا پڑا ہے۔ اپنا اپنا تجزیہ ہوتا ہے، میرا تو تجزیہ ہے کہ پاکستان میں قتل و غارت، دہشت گردی، مہنگائی کا طوفان اور عذاب جو آیا ہوا ہے، یہ ختم نبوت کی غداری، ختم نبوت کی غداری، ختم نبوت کے تقدس کی خیانت کے ریئیکشن میں یہ عذاب ہے کہ قوم پریشان ہے، بد امنی، مہنگائی۔ کیوں؟ میں جامعہ کے سالانہ جلسے میں کہہ جاتا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ کو کائنات میں کوئی ذات اتنی پیاری نہیں جتنی اللہ کو محمد رسول اللہ پیارا ہے۔ ختم نبوت۔ آپ جلسے روزانہ سنتے ہیں، جہاں حضرت صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں، میں آپ کو کیا بات سناؤں گا؟ مجھے بتاؤ خانپور کے عاشق رسول دوستو، مجھے بتاؤ نواز شریف کا بیان اخبارات میں نہیں آیا، مجھے ووٹ دو میں خلافت راستہ کا نظام نافذ کروں گا۔ آپ نے نہیں پڑھا؟ آپ نے تہجد گزار لوگ بیٹھے ہیں، نہیں پڑھا آپ نے؟ بولتے نہیں آپ۔ تھوڑا علاج مولی لقمان صاحب بس بیا کوئی نہیں تو اخبار میں بیان آیا ہے کہ نہیں؟ جی، خلافت راستہ کا نظام نافذ کروں گا، ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، آپ سے پوچھتا ہوں، یہ خلافت راستہ کی تاریخ پڑھو، پہلا خلیفہ کون؟ پہلا خلیفہ کون؟ خلافت میں پہلا نمبر کس کا؟ سخاوت میں، ہجرت میں، حضور کے بعد عشق رسول میں، بیوہ کی خدمت میں۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت، ورنہ آپ کو جامعہ کے جلسے سے بتایا جاتا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی کہ صدیق کے عشق کا، سخاوت کا، تلاوت کا، جرأت کا مقابلہ کریں، پہلا نمبر لیں، لیکن صدیق سے کوئی پہلا نمبر لے سکتا؟ لے سکا؟ کوشش کی گئی، کوشش میں تو کوئی بات نہیں۔ حضرت صاحب بخاری مسلم پڑھاتے ہیں، اگر مفتی صاحب کہیں کہ میں بھی بخاری مسلم پڑھاؤں، اس کوشش پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ آپ اگر رات کو تہجد پڑھتے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے میں تہجد پڑھوں، یہ 5 پارے پڑھتا ہے، میں تہجد میں 10 پارے قرآن پڑھوں، یہ کوشش صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ صحابہ نے کوشش کی کہ صدیق اکبر سے نمبر لے، لیکن نمبر لے سکے؟ نمبر لے سکے؟ مسلم لیگ، ہمارا حافظہ کمزور نہیں ہے، عطا اللہ شاہ بخاری کی ہڈیاں توڑ دی گئیں،
قاضی احسان احمد کا بازو توڑ دیا گیا. آج نئی مسلم لیگ کی حکومت نہیں آئی, 35 برس مسلم لیگ کی حکومت رہی بلا شرکت غیرے. تم نے 11,000 عطا اللہ شاہ بخاری کا رضاکار کاٹ کر گولی کا نشانہ بنا کے راوی دریا میں لاشیں ڈال دی, لاشیں نکلتی رہیں. راوی کے پانی کو تم نے سرخ کر دیا. ظفر اللہ قادیانی مسلم لیگ کے دور اقتدار میں وزیر خارجہ بنا. آج تمہارے دور اقتدار میں لاہور میں یوسف قذاب بیٹھا ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں, نبوت کا تسلسل ہوں. اور جی ایم سید کے اس بشیر نامی کا بیان آیا ہے کہ جی ایم سید نبی سے کم نہیں ہے, ہمارا سندھ کا نبی ہے, اس کا سن شہر جو ہے مکہ مدینہ کے برابر ہے. اگر تم خلافت راستہ کی جھلک پر تھوڑا عمل کرتے, علماء کی چیخو پکار کو سنتے, آج پاکستان میں قتل و غارت نہ ہوتی, دہشت گردی نہ ہوتی, بد امنی نہ ہوتی. اس لیے کہ پاکستانی قوم بھوک پیاس برداشت کرتی ہے, گنہگار ہو سکتے ہیں, مظلوم ہو سکتے ہیں, یتیم ہو سکتے ہیں. نبی اور صحابہ اور دین کے بارے میں اس ملک کے لوگ مرد عورتیں کبھی بغیرت نہیں ہو سکتے. اللہ ہمیں اس سے بھی زیادہ نبی کا عشق نصیب فرمائے. اس میں واقعات کا تسلسل ہے. خلافت راستہ میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ پہلا نمبر کس کا؟ حضرت شیخ صاحب سے پوچھو. خلافت کا تاج پہننے کے بعد صدیق اکبر نے کہا سب سے پہلا کام میں کروں گا ختم نبوت کے دشمنوں کو ختم کروں گا. اس وقت مسلمہ کذاب کون کون سے جھوٹے نبی تھے. صحابہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی جدائی سے فتنوں کا دروازہ کھل گیا ہے, پہلے زکوٰۃ کا مسئلہ حل کرو, پہلے فلاں مسئلہ حل کرو. سنو میاں نواز شریف, سنو اس کے فرشتے, سنو مسلم لیگ کے فرشتوں, مسلم لیگ کی محبت میں علماء کو گالی دینے والوں, آج کہاں تمہارا ملک پہنچا؟ سفید ریش بیٹھے ہیں, قبلہ رخ بیٹھے ہو. بتاؤ پاکستان کی تاریخ میں کبھی 25 روپے کلو آٹا فروخت ہوا؟ کبھی آٹے کے لیے لوگ قتل ہوئے؟ میں چاروں صوبوں کا سفر کر کے بیٹھا ہوں, لائن میں عورتیں مر گئی ہیں. پشاور میں فلور مل کے قاتل کو گولی, فلور مل کے مالک کو گولی مار کے قتل کر دیا گیا ہے. لوگ ٹرکوں کے آگے سو گئے, بھوک کی وجہ سے مر گئے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں, لائنوں میں کھڑے ہیں. یہ خدا کا عذاب نہیں ہے؟ اور تم کہتے ہو کہ ہم یہ کریں گے. تم کیا کرو گے؟ یہ کانفرنس مطالبہ کرتی ہے لاہور کے چوک میں یوسف قذاب کو ختم کر کے اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا کر نبی کی ختم نبوت کا تحفظ تم کرو. محمد کا رب تمہارے ملک میں رحمت برسا دے صلی اللہ ہو. کیویں صحیح بولو تساں خانپور کے تاجرے کو پوچھو تساں جا دو مہنگائی ختم کرے سو, مہنگائی کون کی کھڑے؟ ایمان نال دساؤ. سارے تاجر تو حکومت نال مہنگائی کون کی کھڑے؟ مہنگائی کون کی کھڑے؟ شوگر ملنا کہیں دن, فلور ملنا کہیں دن, علماء دن, بنا دن. کل کو تم نے عورت کی حکومت ختم کی, ہم بھی عورت کی حکومت کے خلاف ہیں, قیامت تک لڑتے رہیں گے. وہ ختم ہو گئی, لیکن آبدہ کو جو خوراک کا وزیر بنا یہ عورت نہیں ہے, یہ مرد ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, وہ جیسے کیسے دوپٹہ پہنتی تھی, یہ تو ٹی وی میں بیٹھ کر سگریٹ پی رہی ہے اور جناب علماء کے خلاف بیان دے رہی ہے. اس نے کبھی دوپٹہ سر پہ رکھا ہی نہیں ہے. کبھی تم احتساب کی بنسری بجاتے ہو, احتساب احتساب. قرآن سامنے ہے, ہم تمہارے احتساب کو مانتے ہیں. تمہارے احتساب کو نہیں مانیں گے تو کس کے احتساب کو مانو گے؟ تمہارا احتساب انٹرنیشنل ہے, بڑا بہترین ہے. تم کہو گے مولوی صاحب کیسے؟ آج تک ایسا احتساب نہیں ہوا کہ 25 روپے کلو آٹا فروخت ہوا ہو. غریب کا احتساب ہو گیا, مزدور کا احتساب ہو گیا, سفید پوش کا احتساب ہو گیا. ملوں والوں کو, کارخانے والوں کو مزید کروڑوں پتی, اربوں پتی بنایا جا رہا ہے. غریب پر ظلم نہ کرو, یہ ختم نبوت کا مشن نہیں ہے. اللہ کی قسم میرے محمد عربی خود ختم نبوت کے کندھوں پر راشن کی بوری اٹھا کر غریب کے دروازے تک پہنچا ہے. ہم احتساب کو مانتے ہیں جیسے مولانا نے کہا ہے. آج تم لوگ سن کر جاؤ, میں قرآن سامنے رکھ کر کہتا ہوں. تم کہتے ہیں مولویوں نے کیا کیا ہے, مولویوں نے کیا کیا ہے. میں اتنے بڑے ادارے میں بیٹھ کر, جامعہ میں بیٹھ کر حضرت درخواستی عالم اسلام کے عظیم شیخ الحدیث محدث سے رات آدھی رات ڈھلنے کو ہے. میں قیامت تک اپنے دعوے کا ذمہ دار ہوں. خانپور کے دوستوں, رحیم یار خان کے دوستوں, عالم اسلام کے مسلمانوں, میں آج پورے مطالعے سے, عطا اللہ شاہ بخاری کی تحریک سے, قاضی احسان احمد کے سفر سے, محمد علی جالندری کے سوچ سے, انور شاہ کاشمیری کے دیوبند سے بہاولپور تک ختم نبوت کے سفر کا مطالعہ کر کے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں, ان علماء کی محنت نہ ہوتی, ان کا عشق رسول نہ ہوتا, علماء دیوبند کی مسلسل جد و جہد نہ ہوتی, آج پاکستان پر قادیانیوں کی حکومت ہوتی. آج جو کچھ پاکستان میں یعنی فحاشی, آپ سے پوچھتا ہوں, ہم لوگ اگر نہ چیختے جیسے رشیا نے کہا تھا, روس نے, سرخ انقلاب آ رہا ہے, سرخ انقلاب آ رہا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, یہ مدارس تبلیغ نہ کرتے, یہ علماء جیلیں نہ کاٹتے, ہم اگر چیخو پکار نہ کرتے, آج عورتوں میں کوئی عورت
کوئی عورت باپردہ رہتی؟ آج جو فحاشی اریانی کا سیلاب ہے، انقلاب ہے، آج تو عورتوں کا پردہ ختم ہوتا۔ وی سی آر کا حشر دیکھو، ڈانس کا معاملہ دیکھو، کالج کی مخلوط تعلیم دیکھو۔ میں علماء کو سلام کرتا ہوں، اگر یہ محنت نہ کرتے آج اس سے زیادہ بے حیائی ہوتی، آج پردے کی بات نہ ہوتی۔ ہم ہر دور میں آواز حق بلند کرتے رہیں گے۔ کہو یہ سارا مشن ہمیں محمد عربی کی ختم نبوت سے ملا ہے صلی اللہ۔ تم یہاں گلی والے کو منت کرتا تو جڑی تقریر کرنی ہے بہر ونچ کرو، تم درود شریف پڑھو، یہ سارے علماء کھڑے یہ ونچ آرام نال مجلس کریں، درود شریف پڑھو تو جلسہ سوئن تو آئے ہو، یہ مجلس کریں جلسہ، جنہوں کو منت کرو مجلس کرو، درود شریف پڑھو۔ یہ ہماری نظریاتی باتیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو صحابہ نے کہا کہ سوچ لو، فرمایا نہیں، سب سے پہلے منکرین ختم نبوت کا صفایا کروں گا۔ جب تک میرے نبی کا ایک دشمن باقی ہے میں صدیق اکبر اور کوئی کام نہیں کروں گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کیا کہ نہیں؟ جی، اسی لیے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری سب قید رحمت اللہ علیہ جب 53 کی ختم نبوت کے رضاکار شہید ہوئے، شاہ صاحب رو رہے تھے، فیصل آباد میں شاہ صاحب نے جلسہ کیا، آپ جیسا عاشق رسول کھڑا ہوا، کہتا ہے شاہ جی 10,000 آدمی قتل ہو چکا ہے اور تحریک کا فیصلہ بھی نہیں ہوا، قادیانی کافر نہیں ہوئے، اب کیا ہوگا اس کا؟ عطا اللہ شاہ بخاری رو رو کر داڑھی تر بتر ہو چکی، فرمایا بات سنو، ابو بکر صدیق سے لے کر اس وقت تک جو بھی ختم نبوت کے لیے گولی کھائے گا شہید ہوگا، اس کے خون کا ذمہ دار عطا اللہ شاہ بخاری ہوگا، اس سے بڑھ کر ختم نبوت کے شہید کا ذمہ دار حضرت ابو بکر صدیق ہوگا رضی اللہ ہو۔ آپ کو مبارک ہو۔ سن 74 کی تحریک ختم نبوت میں طلباء کرام، میں اس وقت موقوف علیہ کے اسباق کا طالب علم تھا، ہم جیل میں موجود تھے اور ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی، مولانا غلام غوث ہزاروی اور مفتی محمود رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ اسمبلی میں تھے۔ 13 دن تک اسمبلی میں مرزا ناصر سے بحث ہوئی۔ مفتی محمود فرماتے تھے میں رات کو سوتا نہیں تھا، رو رو کر میرے آنسو خشک ہو جاتے تھے۔ قومی اسمبلی کے ممبر مرزا طاہر کی سفید پگڑی، اس کا جبہ، اس کی سفید داڑھی، آیات پڑھتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، کیونکہ اکثر نیشنل اسمبلی کے ممبروں کو دین کا پتہ نہیں ہوتا، وہ دنیا دار ہوتے ہیں، وہ سے متاثر ہوتے تھے۔ مفتی محمود فرماتے تھے میں رات کو سوتا نہیں تھا، فرماتے تھے 10 راتوں کے بعد خواب میں عطا اللہ شاہ بخاری کی زیارت نصیب ہوئی۔ مفتی صاحب فرماتے تھے میں کیا دیکھتا ہوں، بخاری صاحب کو میں نے بڑھاپے میں دیکھا، لیکن بخاری صاحب جب خواب میں مجھے ملے تو جوانی میں تھے، سفید لباس، میں اور عطا اللہ شاہ بخاری میدان عرفات کی طرف جا رہے ہیں، عرفات کی طرف۔ فرماتے ہیں صبح اٹھ کر میں نے عبدالحفیظ پیرزادے کو کہا، ذوالفقار بھٹو کو کہا، میں نے کہا رات مجھے عطا اللہ شاہ بخاری خواب میں ملا ہے، اس خواب کی تعبیر مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے علماء سے پوچھی، میں نے کہا بھٹو بات سن، بخاری کی رات کی خواب کی ملاقات مجھے بتا رہی ہے ہم اس وقت تک اسمبلی سے نکلیں گے نہیں، ہم اس وقت تک اسمبلی کو چھوڑیں گے نہیں جب تک اس تحریک میں اسمبلی میں عالم اسلام کے مسلمانوں کو خوشخبری نہیں سنائیں گے کہ پاکستان کی اسمبلی سے مرزائی، قادیانی، لاہوری کافر ہیں، مرتد ہیں، واجب القتل ہیں۔ بھٹو کہتا تھا مفتی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے۔ فرمایا بھٹو بات سن، مجھے رات خواب میں عطا اللہ شاہ بخاری ملا ہے، معلوم ہے بخاری کی روح تڑپ رہی ہے، بھٹو بخاری کی روح کو نہ تڑپاؤ، اس نے 16 سال جیل کاٹی، مار کھائی۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں مجھے اس وقت خواب سے پوری امید ہو گئی، یقین ہو گیا کہ مارے عطا اللہ شاہ بخاری نے کھائی، ختم نبوت کا فیصلہ اللہ ہمیں دکھائے گا۔ نیشنل اسمبلی سے فیصلہ ہوا، آپ کے علماء نے کرایا، انہی مدرسوں میں حدیث پڑھانے والوں نے ختم نبوت کا فیصلہ کرایا۔ آج تک مرزائی افریقہ میں جائیں، جہاں سے جھوٹی نبوت لندن سے تیار ہوئی وہاں جائیں، امریکہ جائیں، جہاں بھی جائیں، قادیانی کے لیے ہائی کورٹ لکھتا ہے مرزائی کافر ہیں، مرتد ہیں، واجب القتل ہیں۔ مرزائی مسلمانوں والی اذان دے سکتے، کلمہ استعمال کر سکتے، مسجد استعمال کر سکتے۔ یہاں سندھ میں جاتا ہوں، سندھ میں ایک عبدالحق نامی پنجابی تھا، ضلع خیرپور میرس میں، اس کے ساتھ مناظرہ ہوا مولانا لال حسین اختر کا کو رحمت اللہ علیہ۔ ابھی مولانا نے تذکرہ کیا، دلائل دیتے دیتے مولانا لال حسین اختر نے بیان کیا کہ تم کیسی بات کرتے ہو مرزا قادیانی کی، یہ تو بڑا عیاش تھا، بد کردار تھا، اس کے لیے یہ ثابت ہے، یہ ثابت ہے۔ جب کتابیں انبار لگا دی، چیر پھاڑ کیا، تو عبدالحق نامی جو تھا وہاں سندھ میں، آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں، یہ ختم نبوت والے سے پوچھو، اس نے اتنے بڑے مجمع میں مناظرے میں بکواس مار دی ہمارے نبی پاک آمنہ کے لا رحمت دو عالم کو، زبان درازی کر دی، میں دہرانا نہیں چاہتا۔ لڑپڑ ہونے لگا، پولیس آ گئی، جلسہ ختم ہو گیا۔ وہاں ایک سندھی دہقان تھا، اس کا نام تھا غازی مانوک، آپ سمجھ رہے ہیں کیا نام تھا؟ غازی مانوک۔ وہ وہاں نہیں تھا، مناظرے میں نہیں تھا، بعد میں واپس آیا۔
واپس آیا تو دوسرے دن اس کی ماں نے کہا سندھی میں غازی مانو کہ یہاں بڑے بڑے مولوی اکٹھے تھے، مناظرہ ہوا اس گوٹھ میں، بڑے لوگ اکٹھے تھے، عبدالحق چودھری جو ہے فلاں زمین والا باغ والا، اس نے ہمارے محمد عربی کو زبان درازی کیا ہے۔ پھر غازی مانو سندھی دیہاتی آدمی تھا، کہتے اماں وہ چھا کیوں؟ تو اماں نے سندھی میں کہا غازی مانو کو بات سن، میرا بیٹا ہے، اگر اس زبان کو کاٹ کر کتوں کے آگے نہیں ڈالا، اگر اس کو جہنم رسید نہیں کیا، اگر اس گستاخ رسول کو تو نے قتل نہیں کیا، ماں میں تیرے اوپر راضی نہیں ہوگی، میں تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی، میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گی۔ کہتے اماں میں غریب آدمی ہوں، وہ پنجابی ہے، چودھری ہے، اس کا باغ ہے، وہ چودھری عبدالحق ہے، اس کا نوکر ہے، زمین ہے، کہتی ہے کچھ بھی ہے، اس نے میرے نبی کو زبان درازی کیا ہے، مجھے نیند نہیں آتی۔ بیبیاں آج تو تم مرزا غلام قادیانی کی بات کرتی ہو، آج کسی کی بات کرتی ہو، ہم نے ان عورتوں کو پڑھا ہے، جا کے خیرپور سے پوچھو، ختم نبوت والوں کو ابھی لاؤ، مولانا اللہ وسائے سے پوچھو، واقعہ ثابت نہ ہو تو میں قیامت تک ذمہ دار ہوں۔ وہ غازی مانو اٹھا، ایک ساتھی کو ساتھ لیا، 3 دن عبدالحق کے ڈیرے میں رہ گیا، اس سے بات کرتا رہا، بہانے سے باغ میں لے گیا، اس کو ٹکڑے کیا، قتل کیا، اس زبان کو کاٹ کر کتے کے آگے ڈالا۔ چوتھے دن ماں کو کہا ماں دعا کر، جیسے تو نے مجھے دعا کی حکم کیا، میں نبی کے دشمن کو جہنم رسید کر کے آیا ہوں۔ خیرپور میرس کی جیل میں پہنچا، اس وقت مسلم لیگ کا بڑا ممبر مشہور ہے، غوث علی شاہ، نام سنا ہے تم نے اخباروں میں، شہر میں رہتا غوث علی شاہ، یہ ایڈوکیٹ تھا، وکیل تھا، یہ پہنچا غازی مانوک کے پاس جیل میں، کہتا ہے مانوک تو نے عبدالحق کو قتل کیا ہے، ہمیں پتا ہے، تیری فیس مل گئی ہے، میں تیرا کیس لڑ رہا ہوں، جج کے سامنے جب تو پیش ہوگا کوئی عینی گواہ نہیں ہے، کوئی مشاہدہ نہیں ہے، تو کہنا میں نے قتل نہیں کیا، تیرا کیس جیت جائیں گے، تیری جان بچ جائے گی۔ جا کے خیرپور میرس کی جیل سے پوچھو، مانوک نے قسم کھائی، کہتا غوث علی شاہ تجھے فیس بھی معاف ہے، اور کہے تو اور فیس دیتا ہوں، مجھے خواب میں نبی پاک کی زیارت نصیب ہو گئی ہے، اب ہو سکتا نہیں کہ میں انکار کروں، میرے پلے میں اور کوئی عمل نہیں، اللہ کی قسم جہاں کھڑا کرو گے میں یہی کہوں گا نبی کے دشمن کو قتل کیا ہے، کرتا رہوں گا، جیل سے باہر آیا تو اور کام نہیں کروں گا، میں نبی کے دشمن کو جہنم پہنچاؤں گا، قتل کروں گا۔ غازی مانوک موجود تھا سندھ میں، اللہ کی قسم پورا سندھ اکٹھا ہوا، لوگوں نے گوشت کی زیارت کی، لوگوں نے اس سے دعا کرائی، ختم نبوت کی برکت سے جو دعا کرتا تھا قبول ہو گئی، 2 سال میں اللہ نے اس کو رہائی بھی دے دی، عزت بھی دے دی۔ اچھے ہیں، میں شجاع آباد سے رہتا ہوں، شجاع آباد سے جہاں میرا گھر ہے بسوں کا اڈا ہے، اس روڈ کا نام کھوکھرا روڈ ہے، شجاع آباد سے ملتان جو روڈ جاتی ہے، کھوکھر برادری کا نام ہے، کھوکھر قوم ہوندی نہیں اپنے پاس ہے، کھوکھرا، جا کے پوچھ لو، وہ گھر موجود ہے، اس میں ایک زمیندار تھا، اس کی لڑکی کا نکاح ہو گیا مظفر گڑھ کے ایک وکیل کے بیٹے سے، پتہ نہیں تھا، جیسے آج کل قادیانی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، وہ قادیانی تھا، وہ ایڈوکیٹ زمیندار کا لڑکا، نکاح ہو گیا اور جناب رخصتی ہوئی تو عشاء کی نماز اس دلہن نے ادا کی، بڑے زمیندار کھوکھر کی بیٹی تھی، ملتان کے کھوکھر جو مشہور ہے، لیکن نماز پڑھتی تھی، ہوں تک ترقی دا دور ہے، شادیاں تھی پہ تارے خانپور دی گال نہیں، بزرگاں دی نگری ہے، دین پور شریف نال ہے، بے پاسے دی گال ہے، جتھا شادی تھی وے شادی والے موقع تے گھوٹ کنوار نماز نہیں پڑھ دے، بے پاسے دی گال ہے۔ اس لڑکی نے نماز پڑھی عشاء کی، نماز کے بعد کمرے کی سجاوٹ کو دیکھا، کمرے کی زیب و زینت کو دیکھا، کمرے میں فوٹو لگے ہوئے تھے، یہ حضرت درخواستی آپ کو روزانہ سناتے ہیں، مسلمان کے گھر میں جاندار چیز کا فوٹو لگانا جائز نہیں ہے، اللہ ہمیں سنت شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب تو فوٹو کا دور ہے، تصویر کا دور ہے، ہمارے کھوکھرا کا واقعہ ہے، وہ گھر موجود ہے، کسی سے آپ تصدیق کر سکتے ہیں، میں اس کھوکھرا میں جلسے کر کے آتا ہوں، اور جناب لڑکی نے فوٹو دیکھے، دیوار پر فوٹو لگا ہوا تھا، وہ محمد علی جناح صاحب کا، لیاقت علی خان صاحب کا، وہ اقبال مرحوم کا اور فلاں، اس میں ایک فوٹو لگا ہوا تھا مرزا غلام قادیانی کا، لڑکی پڑھی لکھی تھی، پڑھ لیا اس نے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئی، اس کا دولہا گھر میں آیا، ملاقات ہوئی، پڑھی لکھی لڑکی تھی، پہلی ملاقات میں کہنے لگی کہ جناب آپ سے میرا نکاح ہو گیا، میں آپ کی دلہن بن گئی، میں نے قبول کیا، اب کیا حجاب ہے کیا نقاب ہے، میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں یہ تصویریں جو لگی ہوئی ہیں فوٹو، یہ تو جناح صاحب کا فوٹو ہے، یہ نواب عبدالرب نشتر کا فوٹو ہے، یہ لیاقت علی خان کا فوٹو ہے، یہ جو فوٹو ہے نا وہ تھا مرزا غلام قادیانی کا، جیسے رنجیت سنگھ کی شکل ہوتی ہے، یہ فوٹو کس کا ہے؟ وہ کہنے لگا بس یہ ایسے ہیں، کہنے لگی نہیں مجھے بتاؤ، وہ بہت لہت و لال کرنے لگا اس کا دولہا جو تھا، لیکن لڑکی اڑ گئی، تو آپ کو پتہ ہے عورت صلی اللہ کرے اپنی نہ آوے، دعا آمین تا کو تو اج تو پتہ نہیں ختم نبوت دی برکت نال تو بڑے جلسے تھے، تو سدا ای چپ کیتی بیٹھو سمم حکم فهم لا ينتهون، سارا دماغ ختم تھی گیا تاری چپ ہے۔ فوٹو دیکھے دیوار پر فوٹو لگا ہوا تھا، وہ محمد علی جناح صاحب کا، لیاقت علی خان صاحب کا، وہ اقبال مرحوم کا
اور فلاں، اس میں ایک فوٹو لگا ہوا تھا مرزا غلام قادیانی کا، لڑکی پڑھی لکھی تھی، پڑھ لیا اس نے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئی، اس کا دولہا گھر میں آیا، ملاقات ہوئی، پڑھی لکھی لڑکی تھی، پہلی ملاقات میں کہنے لگی کہ جناب آپ سے میرا نکاح ہو گیا، میں آپ کی دلہن بن گئی، میں نے قبول کیا، اب کیا حجاب ہے کیا نقاب ہے، میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں یہ تصویریں جو لگی ہوئی ہیں فوٹو، یہ تو جناح صاحب کا فوٹو ہے، یہ نواب عبدالرب نشتر کا فوٹو ہے، یہ لیاقت علی خان کا فوٹو ہے، یہ جو فوٹو ہے نا وہ تھا مرزا غلام قادیانی کا، جیسے رنجیت سنگھ کی شکل ہوتی ہے، یہ فوٹو کس کا ہے؟ وہ کہنے لگا بس یہ ایسے ہیں، کہنے لگی نہیں مجھے بتاؤ، وہ بہت لہت و لال کرنے لگا اس کا دولہا جو تھا، لیکن لڑکی اڑ گئی، تو آپ کو پتہ ہے عورت صلی اللہ کرے اپنی نہ آوے دعا آمین تا تو تساں اج تو پتہ نہیں ختم نبوت دی برکت نال تو بڑے جلسے تھے نن تساں تو ای چپ کیتی بیٹھو سمم بکمن فہم لا ینتقون، سارا دماغ ختم تھی گئے تاری چپ ہے، میں دعا بیٹھا کرے نا جو بزرگ دی جہات بیٹھوں دعا کرو شلا عورت ٹھیک رہے، دعا واسطے بیٹھے ہیں نا، چلا اپنی تے نہ آوے، جی آویں اپنی تے آکھے میں کو جال والے پیر تے گھنجول بڑے بڑے جوان کی وجہ ہوندے، جمعرات میں کو کوٹ مٹھان دی دربار تے گھنجول ول دریا دے پتن تے جو لکھو تساں چنگے بھلے جوان سرخیاں پوٹا لوا کے پھکیاں ریت جا جا پن سی دربار دی حاضری دے جی میں صحیح آکھیں بازار گھنجلو مزار گھنجلو، لڑکی اڑ گئی کہنے لگی مجھے بتاؤ میں تیری دلہن ہوں، میں نے اس گھر میں رہنا ہے، یہ فوٹو لگے ہوئے کمرے میں، مجھے بھی تعارف کراؤ، آخر تم نے بڑے بڑے مقدس لوگوں کے فوٹو لگائے، مجھے تعارف کراؤ۔ لڑکی جب خوب جذبات سے بات کرنے لگی تو اس کے دولہا نے کہا کہ یہ مرزا غلام قادیانی ہے، یہ ہمارا مسیح موعود ہے، یہ نبی ہے، وہ تعارف کرانے لگا، تبلیغ کرنے لگا، یہ مشہور واقعہ ہے۔ جب تعارف کرانے لگا لڑکی نے اپنا گھونگھٹ بھی اتار دیا اور کمرے کا دروازہ کھول دیا، کہنے لگی الحمدللہ نماز کی برکت سے اللہ نے میری عزت بچا لی، میری غیرت بچا لی، تیرا اگر مرزا غلام قادیانی نبی ہے تو کہنے لگی میرا نبی محمد رسول اللہ ہے۔ اور وہ دور تھا عطا اللہ شاہ بخاری کے جلسوں کا، یہ بڑے بوڑھوں سے پوچھو شاہ صاحب کی تلاوت اور خطابت اور زیارت، اور 6 گھنٹے بخاری دل کے خون کے آنسو رو کر ختم نبوت بیان کرتا تھا۔ اور 4 دیواری میں بیٹھنے والی بیبیاں، تم کیا سمجھتی ہو کہ تم نے قبر میں نہیں جانا، تم نے نبی کے سامنے پیش نہیں ہونا، تمہارا محمد عربی سے تعلق نہیں ہے؟ آج تو عورت کہتی ہے چھوڑو مذہب کی بات کو، آج تو تمہاری گورنمنٹ کہتی ہے چھوڑو مذہب کی بات کو، سیاست کی بات کرو۔ ہم مذہب کی بات کو نہیں چھوڑیں گے، ہم مذہبی لوگ ہیں۔ علامہ اقبال بھی کہتا ہے قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں تو محفل انجم بھی نہیں۔ قوموں کی پہچان مذہب سے ہوتی ہے، ہم جان دے دیں گے مذہب نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے تمہاری ڈیموکریسی برطانوی جمہوریت، تمہاری لادینی سیاست کو دیکھا، تمہارے اندر نہ صحابہ کا عشق ہے، تمہارے اندر نہ نبی کی ختم نبوت کی غیرت ہے، تمہارے اندر نہ نماز کی پہچان ہے، تمہیں ووٹ اور اقتدار اور کرسی ملنی چاہیے۔ جیسے مولانا نے کہا ہے سن لو، ہم انقلاب کی آواز لگا چکے ہیں، ہمیں کوئی خوف و خطر نہیں، تمہاری دھن دھانسلی کے انتخاب کو دیکھ لیا ہے، اب انقلاب آئے گا، قادیانیت کا صفایا ہوگا، شرک و بدعت کا خاتمہ ہوگا، انقلاب آئے گا، مذہب کا انقلاب آئے گا، مذہب کا انشاءاللہ مخلوط تعلیم والی بے غیرتی کو ختم کر دیا جائے گا، قرآن کے مطابق عورت کو پردہ سکھا دیا جائے گا، مرد کو محمد عربی کی شریعت سکھا دی جائے گا۔ جیسے مولانا نے کہا ہے آپ جا کے دیکھیں، اس دفعہ عید قربانی جیسے آپ نے پڑھی، افغانستان میں 6 لاکھ آدمی نے میدان میں عید پڑھی، اور عید کا خطبہ دینے والا امام مولوی محمد عمر، اس کا نام بھی عمر کا انقلاب آئے گا۔ اور عالم اسلام کی جناب تمام تنظیموں نے دیکھا، ادھر امریکہ برطانیہ کی تمام ایجنسیوں نے دیکھا کہ 6 لاکھ آدمی عید پڑھ رہا ہے، نہ کسی کا سر ننگا ہے، نہ پینٹ شرٹ ہے، نہ چہرے پر اس طرح ہے، نہ کوئی بات ہے، 6 لاکھ آدمی کے سروں پہ چہرے پہ محمد عربی کی سنت کی بہار نظر آ رہی ہے۔ تم مخلوط تعلیم کے ذریعے عورت کو بے پرد کرنا چاہتے ہو۔ مرزا غلام قادیانی کی نبوت اس لیے بنائی گئی کہ جہاد ختم ہو جائے۔ خانپور کے دوستوں آپ سے پوچھتا ہوں جہاد ختم ہو سکتا ہے؟ جہاد ختم ہو گیا جی؟ میں تھوڑی گال کرے نا ہوں آپ بیٹھوں تے یہ بھی دعا کرو جو سارا تبلیغی مرکز کا کوئی بزرگ بیٹھا ہوئے تو ناراض نہ تھی وے، میں دعا کرے نا یہ سارے جڑے تبلیغی مرکز والے بزرگ ہیں، بولو تو صحیح تو 6 نمبر والے، میں تو 5 نمبر والا،
کہ جو مہینے مدرسے پڑھتا رہ گیا، مخزن علوم میں پڑھتا رہ گیا حضرت صاحب کو اس وقت یہ پڑھیں دے بونے الاسلام علی خمس، سمجھتے بیٹھو ناراض تھی وندے میرے اوتے میں گالی کرے نا بونے الاسلام اساں جڑی حدیث قرآن پڑھی یہ ہے جو اسلام دی بنیاد 5 چیزیں تے تساں ہو 1 نمبر اگوں ہے تہاڈا ماشاءاللہ ترقی ہوے تے گال ہے جو بھئی ایمان نال دساؤ اے جڑے رہویں والے بزرگ اگر ہی دا وس لگے اے افغانستان والا جہاد تھی ونڈے نا بولیں دے نہیں ہن تساں اے کشمیر ونجن دے نا اے تا دن پہلے چلا لاؤ پہلے اے قرآن شریف سامنے میں ہن تقریر کیتی میں تھا اے پنو عقل نہیں سکھر پنو عقل 2:30 بجے رات میں جلسہ ختم کیتے جتنا اللہ توفیق دیتی ہے قرآن حدیث پڑھ کے ایک تبلیغی میں بیٹھا بد قسمتی نال 2.5 گھنٹے میرا آواز سنتے بھلا آن پوچھے حضرت کچھ جماعت میں ٹائم لگایا ہے ماشاءاللہ وہ میں کہ 2.5 گھنٹے جو میں قرآن پڑھتا رہ گیا حدیث پڑھتا رہ گیا آخر کتنے ٹائم لائم تو میں پڑھایا تساں لکھ انہیں کو حدیث سناؤ اے پہلے یہ گال پوچھن کچھ ٹائم لگایا ہے اگر ٹائم نہیں لگایا بھاویں شیخ الحدیث درخاستی صاحب تائیں ختم انہیں دا وس لگتا ہے پہلے تو ٹائم لگاویں پہلے ٹائم وہ 15 سال ٹائم لے سے 2.5 سال حفظ کیتے سے قرات پڑھیے سے اللہ توفیق دیتی حدیث پڑھیے سے 15 سال دا کورس ہے مولوی سو دے گوجے گسا دال کھا تھک کے پن یہ طالب نے چہرے کو ساری رات مطالعہ کرنے کو ٹائم لگایا ہے جیسے چلا لاؤ چاہ ہوں گالی دور پہنچ ویسن حضرت صاحب ناراض تھی ویسن میرے امیر ہیں نواز شریف دا اسے رقبہ رائے ونڈ تے زال دے نام دی شوگر مل بنے کھڑے کلثوم شوگر مل رائے ونڈ او پھرن جو آندے رائے ونڈ تے شوگر مل تے اپنا رقبہ شقبہ او مرکز بہ ویندے کو دوسرا دی بستر چتا سن یک ودیا دل نواز شریف بہت اچھا ہے نواز شریف بہت او جمعہ دی چھٹی دا تختہ چاہیے ساری قوم دی تباہی کرتے پنوا کھڑا ہے ایجا شیر پالے وے جو آن اٹے کو پہ ہکو شیر سارے ملک دا اٹا کھا گئے ایک شیر نہ کو انٹرنیشنل دین ہے سمجھی نہیں برائیومنٹ آگے بس بات سنو یہ آپ کا ٹائم قیمتی ہے آپ کو بات پسند آئے یا نہ آئے میں حسین احمد مدنی اور عطا اللہ شاہ بخاری اور محمد قاسم نانوتوی کی تاریخ کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں جیسے تم سارے لوگ ایک طرف ہے پورا ملک ایک طرف ہو جائے میں جناب پوری نواز شریف کی کابینہ کو قربان کر دوں گا حسین احمد مدنی کی جوتی کے گرد غبار پر میرے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے مسلم لیگ کے لیے اگر یہ ظفر اللہ قادیانی کو وزیر خارجہ نہ بناتے آج پاکستان کی بڑی پوسٹوں پر قادیانی نہ ہوتے اور پاکستان میں بم نہ پھٹتے علماء قتل نہ ہوتے پاکستان میں بدامنی اور بین الاقوامی طور پر بدنامی نہ ہوتی میں ختم نبوت کی وساطت سے کہتا ہوں اب بھی بڑے بڑے جنرل کرنل بڑی بڑی پوسٹوں پر قادیانی ہیں اللہ وہ وقت دکھائے جب ہم کسی ایک چپڑاسی کو بھی کسی سرکاری ادارے میں نہیں لگنے دیں گے سرکاری اداروں میں ہوگا تو خالص محمد عربی کا غلام ہوگا صلی اللہ غیرت پیدا کرو نبی کی امت کا عشق رسول دیکھو باتیں کر رہا تھا میں آپ کو شہر کا نام بتا رہا ہوں واقعہ بتا رہا ہوں کہ کھوکھرا کا شہر ہے اس لڑکی نے دروازہ کھول دیا کہتی ہے بات سنو میرا والد عطا اللہ شاہ بخاری کا مرید ہے یہ قادیانی ہے کمرے میں مرزا قادیانی کا فوٹو لگا ہوا ہے مجھے کسی نے ہاتھ لگایا تو میں ہاتھ توڑ دوں گی میرے قریب آیا تو میں سر پھوڑ دوں گی قادیانی سے میرا نکاح نہیں ہوتا میں اپنا مستقبل تباہ نہیں کرنا چاہتی میں اپنے جسم کو جہنم کا ایندھن نہیں بنانا چاہتی میرا نبی محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ اور 4 دیواری میں بیٹھنے والی بیبیاں تم کہتی ہو کہ ہمارے اندر تعلیم ہے میں لعنت بھیجتا ہوں اس تعلیم پر جس تعلیم سے محمد عربی کا عشق ختم ہو جائے محمد عربی کا تعلق ختم ہو جائے میں اس تعلیم کو مانتا ہوں جس سے محمد عربی کا عشق بڑھتا جائے اس لڑکی کی تاریخ جا کے سنو جناب بارات کٹھی ہوئی جیسے آج کل کہتے ہیں جی ہونا دل میاں چھوڑو تو سب مذہب دی گال کو چھوڑو بس گزارا ہونا چاہیے کار کوٹھی بنگلہ ہوئے چھوڑو مذہب دی گال مشرک ہوئے قادیانی ہوئے رافضی ہوئے نکاح تھی ویندے نہیں اس بیٹی نے کہا خبردار میرے قریب آؤ میں اب بھی کہتا ہوں اگر عورت غیور اور باغیرت ہو تو کوئی کتا بلا عورت کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا یہ وہ بغیرت ہیں وی سی آر دیکھ کر چکے چکے میں اپنی عزتیں فروخت کر رہی ہیں اور عورت کی تاریخ کو بدنام کر رہی ہیں میں آج بھی عائشہ صدیقہ کی عظمت کو مانتا ہوں میں بی بی خنسا کو مانتا ہوں میں خولہ بنت سالبہ کو بیان کرتا ہوں میں مولا علی کی بیوی بطول جنت حسنین کی اماں فاطمہ الزہرا کو مانتا ہوں میں اس کو بیان کرتا ہوں جس نے وصیت کی تھی کہ جس وقت میری وفات ہو علی المرتضیٰ میرے بیٹے حسن حسین اور مدینہ کے میرے محمد عربی کے میرے صحابہ فاطمہ کا جنازہ رات کو اٹھانا وہ جاگ رہے ہو
یار مول نسیم کی میں جلسہ رکھی میرا تو سر کھا دی میں نے کوئی مندے کٹھے ہوئے کوئی چندہ کی ہے کیا خان پور کو میں تو پھنس گیا میں قبرستان ہے بندہ پھنس گیا دے دے بیٹھن بولے نہیں اکثر صوفیان بھی رہنے میں تو گناہ گار کو باز کرے نا وہ سمجھ رہے ہو جی کیونکہ اب محرم آ رہا ہے پاکستان میں دوہڑے کی کیسٹ چلے گی اور برملا بیان ہوگا کہ نبی کے خاندان کی عورتوں کے بال کھلے ہوئے تھے اور برقعے اترے ہوئے تھے اس طرح سے عورتوں کو بے پرد کر کے ملنگ اپنی عیاشی کا بازار گرم کرے گا تم ان جلوسوں کا استقبال نہ کرتے تو آج تمہیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا ختم نبوت کے جلوس پر پابندی ہے اور ملنگ کے جلوس کا تحفظ استقبال ہے وہ سینہ کھول کر ہمارے گھروں کے سامنے آتا ہے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے اور خنجر مار کے واہ ویلا کر کے عورتوں کا تماشا کرنا چاہتا ہے تم نے ان گلیوں کو بغیرت سمجھا ہوا ہے یہ سارے بغیرت لوگ نہیں ہیں ہمیں نبی علی کے گھر سے جرأت ملی ہے غیرت ملی ہے نعرہ تکبیر حضرت علی حبیب اللہ ثانی حضرت حقانی ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں اب جناب منت کر رہے ہیں کہ امن کرو علماء کیا کریں میں قرآن سامنے رکھ کر کہتا ہوں یہ قرآن حدیث کا مدرسہ ہے روزانہ آپ جلسوں میں سنتے ہیں امن نہ مولوی کے ہاتھ میں ہے نہ پولیس کے ہاتھ میں نہ فوج کے ہاتھ میں ہے میرا خطاب مسلمانوں سے ہے کافروں سے نہیں اے سی صاحب ڈی ایس پی صاحب ڈی سی صاحب تم نے قبر میں نہیں جانا یہ قرآن شریف میرے سامنے ہے مولوی کے گھر کی تلاشی لو یہ مفتی صاحب کا گھر کھڑا ہے میرے گھر چلو میں درخواستی صاحبان کے گھر کا ذمہ دار ہوں چلو اے سی صاحب کے گھر میں ڈی سی صاحب کے گھر میں ڈی ایس پی صاحب کے گھر میں وی سی آر کے بغیر تمہارے گھر نہیں چلتے اور تم کہتے ہو کہ مولوی امن کرائے علماء امن کرائیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں جتنا وی سی آر چلاتے جاؤ گے خدا کا قہر بڑھتا جائے گا اللہ کو کسی کافر پر اتنا غصہ نہیں آتا جتنا بد عمل اور بازاری مسلمان پر غصہ آتا ہے آج جلسوں کے لیے سپیکر کی اجازت لینی پڑتی ہے یہ جو لمبی لمبی ننگی کیسٹوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے قوم کی نسلوں کو تم بغیرت بنا رہے ہو ان مولویوں کو سلام کرو یہ تو بچوں کو مار کر منت کر کے مدرسوں میں بٹھا کر یہ تو قرآن حدیث کے ذریعے حیا سکھاتے ہیں یہ تو غیرت سکھاتے ہیں یہ تو پردہ سکھاتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں ڈش انٹینا سے وی سی آر سے بڑھ کر کوئی بغیرتی ہو سکتی ہے حالات ملک کے کنٹرول سے باہر جا رہے ہیں مسلم لیگ کے فرشتوں اب تم کیوں خاموش ہو کیا ہو گیا تمہیں اب کیوں امن نہیں کراتے تم ہمارے لیڈر سارے خاموش ہیں مولوی فضل الرحمان خاموش ہے قاضی حسین مہلت دے رہا ہے شاہ نورانی مہلت دے رہا ہے چلو قوم نے ووٹ دیا اس وقت جناب رکتے نہیں تھے ہمیں محمد بن قاسم مل گیا صلاح الدین ایوبی مل گیا تو اب کرو تم مہنگائی توڑو امن قائم کرو کچھ کرو تم الٹا تم سارا دن اخبار میں جمہوریت وہ تمہاری کیا لگتی ہے جمہوریت مسلمانوں کا ووٹ لے کر مولویوں کا ووٹ لے کر تبلیغیوں کا ووٹ لے کر پورے اخبار میں پوری اسمبلی میں تمہارے ممبروں کی زبان پر سانپ سونگ گیا ہے تمہاری زبان پر برائے نام اسلام کا نام آتا ہی نہیں جمہوریت بچ جائے جمہوریت پھیل پھول جائے ڈیموکریسی برطانوی نظام کی بات کرتے ہو پاکستان میں نہ تم بچو گے نہ تمہاری تحریت جمہوریت رہے گی اللہ کی قسم قرآن رہے گا اسلام رہے گا محمد کی ختم نبوت بلند رہے گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قرآن ختم نبوت اب تم خاموش ہو امن کیسے ہوگا قرآن کہتا ہے امن عرش سے آتا ہے فرش سے نہیں آتا مولوی کیا کر سکتا ہے پولیس کیا کر سکتی ہے قرآن کہتا ہے بابا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف بنایا تو یہ دعا مانگی یا اللہ بیت اللہ تو بنا دیا تیرا گھر بنا دیا لوگ اپنے گھروں میں خدا نہ خواستہ ایسا وقت آ جائے گھروں میں قتل و غارت بیٹا باپ کا باغی باپ بیٹے کا دشمن بیوی خامن سے بیزار گھر گھر میں ناچاکی نا اتفاقی اختلاف بغاوت یا اللہ اپنے گھروں سے لٹ پٹ کر جو لوگ پریشان ہو کر آئیں یا اللہ بیت اللہ کو تو امن کا گہوارہ بنا دینا بابا ابراہیم نے امن کس سے مانگا کس سے مانگا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پولیس کو فوج کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں یہ قرآن شریف سامنے ہے ابھی محرم آ رہا ہے تم اخبارات پڑھ لینا میرے تقریباً 8 ضلعوں کے کاغذات آ گئے ہیں اور میرے ساتھ ہی کاغذ جو آئے ہیں شجاع آباد میں لکھا ہوا ہے کہ
فلاں ضلع میں آپ کے رحیم یار خان کے ڈی صاحب نے بھی بھیجا ہے، اس نے لکھا ہے کہ رحیم یار خان ضلع میں حقانی صاحب کے 2 مہینے داخلے پر پابندی ہے، اور شیج آباد سے قاضی احسان کے داخلے پر بھی پابندی ہے، جن کو فوت ہوئے کتنے سال ہو گئے۔ یہ پچھلے ہفتے اخبار میں آیا، لاہور کے اخبار میں، کہ فلاں ضلع میں گجرانوالے میں 2 مہینے فلاں علماء پر پابندی ہے۔ مولانا ضیاء الرحمان فاروقی بھی گجرانوالے میں داخل نہیں ہو سکتے، ان پر بھی پابندی ہے۔ وہ شہید ہو گئے کب اور حکومت کے وہ بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ ان کو علماء سے تعلق ہی نہیں، ان کو تو اولیاء سے تعلق ہی نہیں۔ امریکہ نے آرڈر کیا برطانیہ کے مولوی میں اسمبلی میں نہیں ہونا چاہیے، مولوی کے خلاف بخش بھر دو، اسمبلی میں نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے دین اور مولوی اسمبلی کا محتاج نہیں ہے، جتنا تم دھاندلی کرتے جاؤ گے اتنا نظام بڑھتا جائے گا۔ وہ وقت آئے گا اسمبلی سے باہر سے انقلاب آئے گا، نہ اسمبلی رہے گی نہ سازش رہے گی، یہاں انشاءاللہ اسلام کا قانون بلند ہوگا۔ لیکن ہم اس قابل ہو جائیں۔ یہ ہمارے ملتان کی لڑکی کا واقعہ ہے، اس نے دروازہ کھولا، جب گڑبڑ ہونے لگی تو پولیس گشت پر تھی، پولیس آ گئی، لوگ شور کر رہے تھے، پولیس کا تھانے دار آیا، لڑکی سامنے ہوئی، کہتی ہے تھانے دار صاحب بات سن، تو بھی مسلمان ہے یا قادیانی ہے؟ کہنے لگا بیٹی میں مسلمان ہوں۔ کہنے لگی پھر انشاءاللہ قیامت میں نبی پاک میری شفاعت کریں گے تو میں تیرا نام بھی پیش کروں گی، اس بارات سے میری جان چھڑا کر جیپ پر میرا سامان رکھ کر مجھے والد کے دروازے پہ پہنچو تاکہ میرے نبی کی ختم نبوت بلند رہے، میری عصمت عزت بچ جائے، میں قادیانی کی ذلت سے بچ جاؤں۔ پولیس والے نے، تھانے دار نے پولیس کو بلایا، کہتا ہٹ جاؤ، میرا فرض ہے میں لڑکی کو والد کے دروازے پہ پہنچاؤں گا، پھر دیکھا جائے گا۔ پولیس کے پہرے میں لڑکی، صبح کا ستارہ ڈوب رہا تھا، سورج طلوع ہونے کو تھا، لڑکی نے بابا کے دروازے کو دستک دی۔ یہ کھوکھرا کے شہر کا واقعہ ہے۔ ماں باپ نے دروازہ کھولا، دیکھا ہماری بیٹی جو دلہن بن کر گئی تھی وہ صبح ہمارے دروازے پر سامان سمیت، تو بڑا ملک تھا ذمہ دار، کہتا ہے بیٹی کیا ہوا؟ کہتی ہے بابا تو نے جو مجھے آگ کی بھٹی میں جھونک دیا تھا وہ تو قادیانی تھا، الحمدللہ میری عزت بھی محفوظ رہی، محمد عربی کی ختم نبوت بھی محفوظ رہی۔ وہ آج کے ماڈرن اور بازاری والد کی طرح نہیں تھا کہ کہتا بیٹی چلو چھوڑ دو، مذہب کی باتوں کو، گزارے کا معاملہ ہے، بڑا آدمی ہے، زمیندار ہے، کوئی بات نہیں۔ نہیں نہیں نہیں، اس ملک نے بڑھ کر بیٹی کی جبین چوم لی، ماتھا چوم لیا، کہتا ہے شاباش بیٹی، تو نے عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریروں کی اور ختم نبوت کی تحریک کی لاج رکھ لی، ابا کی حلالی بیٹی نمک حلال ثابت ہوئی، تو نے بابا کی لاج رکھ لی۔ علماء بیٹھے، پوچھو، اس وقت ٹیلی فون کا نظام نہیں تھا، ملتان کا اسٹیشن پر تھوڑا سا ایک لوکل ٹیلی فون تھا، احرار رضاکار دوڑے، ملتان سے ٹیلی فون ملایا لاہور، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری گجرانوالا شیراوالا باغ میں جلسہ کر رہے تھے، ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع آ رہا تھا۔ جب شاہ صاحب کو پتا چلا کہ قادیانی مقدمہ کر رہے ہیں، ہائی کورٹ میں آ رہے ہیں اور لڑکی کو تحفظ نہیں ہے، اس طرح واقعہ ہو چکا ہے، تو جناب لاہور میں حضرت محمد علی جالندری، آغا شورش کاشمیری، عطا اللہ شاہ بخاری، قاضی احسان احمد شجاع آبادی، کیا لوگ تھے جو گزر گئے۔ اب تو ہم گزارا کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ شاہ صاحب کھڑے ہو گئے، رو رو کر شاہ صاحب کی داڑھی تر بتر ہو گئی، فرمایا یار کوئی جہاز تلاش کرو، اعلان کر دو بخاری کے جلسے کینسل ہیں، پہلے اس لڑکی کے دروازے پر پہنچوں گا جو محمد عربی کی ختم نبوت کی لاج رکھ کر آئی ہے۔ نعرہ تکبیر، سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ آپ کا ٹائم قیمتی ہے، علماء طلباء موجود ہے، جا کے پوچھ لو، مشہور واقعہ ہے، میں ختم نبوت کے ہر جلسے میں سناتا ہوں۔ پیسنجر ٹرین میں شاہ صاحب کو سیٹ نہیں ملی، کھڑے ہو کر بخاری کا چہرہ اور جوش اور غصہ بخاری صاحب سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا کہ ملتان میں ایسا واقعہ ہوا، سب جلسے کینسل کر کے شاہ صاحب پہنچے۔ جناب 3 ٹانگے کی ایک ٹانگے ملتان سے، وہاں اس ٹانگوں پر بخاری صاحب قاضی احسان احمد بیٹھ کر ٹانگے 3 قطار میں آ رہے ہیں اور شاہ صاحب رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مردہ باد۔ کیا ہوا؟ تیسرے دن جناب دوپہر کی کڑکتی دھوپ میں ساری دنیا عطا اللہ شاہ بخاری کے دفتر میں دروازے پہ ختم نبوت کی برکت سے شاہ صاحب قافلے سمیت اس لڑکی کے دروازے پہ پہنچے، لوگ جمع ہو گئے۔ شاہ صاحب نے کہا مجھے اس دروازے پہ لے جاؤ جس لڑکی نے اپنی جنت کا انتظام کر لیا ہے۔ شاہ صاحب جب پہنچے، پردے میں لڑکی آئی، میں وہ منظر نہیں بتا سکتا آپ کو، تقریباً 1.5 گھنٹہ شاہ صاحب روتے رہے، بیٹی تو نے تو اپنی جنت کا انتظام کر لیا، کل جب تیرے لیے محمد عربی شفاعت کریں تو بخاری کا نام بھی لے لینا۔ قاضی احسان احمد رو رہے تھے، وہ لڑکی اب فوت ہو چکی ہے، اس سے کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی تھی، وہ پردے میں رہتی تھی، لوگ اس دروازے کو دیکھتے تھے جو لڑکی قادیانی پر لعنت بھیج کر محمد عربی کی ختم نبوت کی لاج رکھ کے آئی۔ شاہ صاحب نے فرمایا اس پورے گھر کی جنت کا ذمہ دار میں عطا اللہ شاہ بخاری ہوں،
نبی علیہ السلام اس گھر کی شفاعت کریں گے. وہ لڑکی ہمیشہ پردے میں رہی, تہجد پڑھتی رہی, اس کا ایک بہت بڑے ولی اللہ کے ساتھ نکاح ہوا. اس طرح سے یہ تحریک چلتی رہی. آج بھی انشاءاللہ کہو کہیں سے قادیانی کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیاب ہوں گے تو نبی کے غلام کامیاب ہوں گے, ختم نبوت کی تحریک کامیاب ہوگی. تو ان کانفرنسوں میں ہمارا مطالبہ یہ ہے, وہ جو یوسف قذاب لاہور کی جیل میں ہے, اس کو لاہور کی چوک پر مسلمانوں کے جذبات ہیں, لٹکا کر گولی مار کے اس کے تکا بوٹا کر کے بوٹی کر کے اڑا دیا جائے, اس لیے کہ نبی کے دشمن کو کہیں رہنے کی اجازت, کہیں رہنے کی گنجائش, کیونکہ یہ زمین بنی ہے محمد عربی کی غلامی کے لیے, یہ آسمان بنا ہے, یہ سورج چاند بنا ہے, یہ دریا بنے ہیں, یہ پانی بنا ہے, یہ پوری کائنات بنی ہے, کہو محمد عربی کے صدقے سے. اور نبی پاک نے اعلان فرمایا تھا, ہر نبی آتا تھا وہ کہتا تھا میرے بعد موسیٰ کلیم اللہ آنے والا ہے, موسیٰ کلیم اللہ کہتا میرے بعد عیسیٰ روح اللہ آنے والا ہے, لیکن نبی علیہ السلام نے اعلان فرما دیا اب انتظار کی کوئی ضرورت نہیں, اب نئی نبوت کی کوئی ضرورت, کوئی گنجائش, لا نبی آبادی. کہاں سے لے آئے مولانا دین پوری رحمت اللہ علیہ. ربوہ ختم نبوت کانفرنس میں ہم اکٹھے ہوتے تھے, مولانا عبدالشکور دین پوری تقریر کرتے کرتے فرماتے تھے لوگوں فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی. مولانا دین پوری سکھاتے تھے فرما گئے یہ ہادی لا نبی. شاہ صاحب فرماتے تھے یہ لا جو ہے لا, کوئی بلڈوزر جنگل بوٹیاں اس طرح نہیں اکھاڑ سکتا جس طرح لا نے ساری دنیا کے منکروں کو تباہ کر دیا. لا نبی آبادی, لا کے بعد کوئی اور گنجائش, کسی نئی نبوت کی ضرورت. مولانا جلندری صاحب فرماتے تھے مرزا قادیانی تو کانا تھا, فرمایا ایک بتی والی ٹرک اور بس اور کار بھی رات کو روڈ پر نہیں چل سکتی, ایک بتی والی جھوٹی نبوت بھی پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں. قادیانیوں اب بھی وقت ہے کلمہ پڑھ کے ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ, اسلام والوں میں شامل ہو جاؤ. کل کیا وقت ہوگا, ہم ابو بکر عمر عثمان علی کے پیچھے, محمد عربی کے پیچھے. اللہ کی قسم انور شاہ کاشمیری نے بہاول پور کے جج کے سامنے ایک قادیانی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں حدیث پڑھانے والا سید ہوں, میں اگر تجھے اس مراقبے میں خواب میں مرزا قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا نہ دکھاؤں تو پھر قیامت تک انور شاہ کشمیری کی کوئی بات نہ ماننا, مجھے عمر قید کر دینا, مراقبہ کرو, میں ابھی تجھے قادیانی کو جہنم کی بھٹی میں جلتا ہوا دکھاتا ہوں. قادیانی کی چیخ نکل گئی کہ انور شاہ کشمیری نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا. آج نواز شریف اعلان کرتا ہے قرض اتارو ملک سنوارو, ہم اعلان کرتے ہیں مرتد مکاؤ ملک بچاؤ, کفر مٹاؤ ملک, کفر مٹاؤ ملک, قادیانیت مٹاؤ ملک, صحابہ کی دشمنی مٹاؤ ملک. مجلس علماء اہل سنت کا تبلیغ کا مشن ہے شرک و بدعت بچاؤ, شرک و بدعت مٹاؤ ملک بچاؤ, شرک و بدعت مٹاؤ ملک بچاؤ, عیاشی فحاشی عریانی بدماشی مٹاؤ ملک بچاؤ. ملک ہم خیر خواہ ہیں, جب تک وی سی آر چلتا رہے گا پاکستان میں مہنگائی ختم ہو سکتی, جب تک درباروں کے میلے اور شرک و بدعت کی دکانیں چلتی رہیں گی پاکستان میں امن سکون آ سکتا, جب تک پاکستان میں قادیانی افسر رہیں گے نبی کے دشمن پاکستان میں مہنگائی ختم ہو سکتی, سکون ہو سکتا. نبی پاک کے بعد کسی نئی نبوت کی ضرورت, کوئی گنجائش. نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ھو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. آپ اور ہم ختم نبوت کے مشن میں موجود ہیں. حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ عہد لیتے تھے جب تک زندہ رہیں گے ختم نبوت کا کام کریں گے. ٹھیک ہے بھائی, انشاءاللہ. ختم نبوت والے جب بھی مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں میں اپنے مبلغین کو کہتا ہوں میں اپنے ذاتی تبلیغی جلسے کینسل کر دیتا ہوں, اس لیے کہ نبوت کی غلامی ہم سب کا فرض ہے. آپ نے جو کچھ سنا لوگوں کو بتاؤ کہ قادیانی بڑے بڑے عہدوں پر ہیں. ہماری تحریک یہ ہے کہ کوئی نئی نبوت کا دعویٰ نہ کرے, کوئی نبوت کا دروازہ نہ کھولے, کوئی ختم نبوت کی چادر کو نہ چرائے, کوئی ختم نبوت میں ڈاکہ نہ ڈالے. اور پاکستان میں کسی قادیانی افسر کو ہم برداشت کر سکتے, ہم کریں گے. ہمارے بچے کا سکول کا مدرسے کا کوئی ماسٹر کوئی استاد قادیانی ہم برداشت کر سکتے, کوئی مرتد ہم برداشت کر سکتے. اللہ تعالی ہمیں نبوت کا عشق نصیب فرمائے, ختم نبوت کا مجاہد بنائے.
اور انشاءاللہ خلوص نیت سے ہم سب شریک ہوئے. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرماتے ہوئے گنبد خضرا پر ہماری صدا پہنچا دے اور اللہ ہمیں نبی پاک کی زیارت شفاعت نصیب فرمائے رب العالمین. مرزا نے حقیقت الوحی اور بشرا کتاب کی جزء اول میں اللہ کی توہین کی ہے. حقیقت الوحی میں لکھتا ہے کہ میری طرف وحی آئی، اللہ نے کہا انت من